ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ صفا بیت المال کے زیر اہتمام حیدرآباد اور اس کے اطراف کے علاقوں میں عوامی فلاح و بہبود کے لیے جاری خدمات میں مغسلہ وین کی سہولت ایک نمایاں کردار ادا کر رہی ہے۔ یہ خدمت گزشتہ 5 برس سے زائد عرصے سے تسلسل کے ساتھ جاری ہے، جس کا مقصد تجہیز و تکفین جیسے نازک مرحلے میں اہل میت کے لیے سہولت فراہم کرنا اور بالخصوص کمزور طبقات کی اعانت کرنا ہے۔ اس منصوبے کے تحت غریب و نادار میتوں کے لیے سہولت بلا معاوضہ فراہم کی جاتی ہے، جبکہ استطاعت رکھنے والے افراد کے لیے مناسب فیس کے ساتھ یہ خدمات مہیا کی جاتی ہیں۔ گزشتہ 15 دنوں کے دوران شہر حیدرآباد کی مختلف مقامات پر 21 میتوں کی تجہیز و تکفین کا انتظام صفا بیت المال کے ذریعے انجام دیا گیا۔ ان میں سے 14 مقامات پر مغسلہ وین کا استعمال کیا گیا، جبکہ 5 ضرورت مند میتوں کی تجہیز و تکفین کا مکمل انتظام ادارے نے اپنے ذمے لیا۔ یہ امر باعث اطمینان ہے کہ ان خدمات میں مرد و خواتین پر مشتمل ایک باصلاحیت اور تربیت یافتہ ٹیم نے غسل و کفن کی ذمہ داری انجام دی، جس نے بروقت اور نہایت وقار کے ساتھ اپنے فرائض ادا کیے۔ یہ سہولت جہاں ایک طرف معاشرتی ہمدردی اور تعاون کی عملی مثال پیش کر رہی ہے، وہیں دوسری طرف شہری زندگی کے اس مرحلے میں خاندانوں کو ذہنی و عملی سہارا فراہم کر رہی ہے۔ جب وہ شدید صدمے اور پریشانی سے دوچار ہوتے ہیں، صفا بیت المال کی یہ کاوش اس بات کا بین ثبوت ہے کہ خدمت خلق کے میدان میں منصوبہ بندی، تسلسل اور خلوص نیت کے ساتھ عمل کیا جائے تو عوام کی حقیقی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، راجستھان کی راجدھانی جے پور میں آج ایک جگہ نوجوانوں کی لمبی قطاریں دیکھنے کو ملی۔ یہ بھیڑ آئی فون 17 لینے والوں کی نہیں بلکہ چپراسی کی ملازمت حاصل کرنے کے خواہش مندوں کی تھی۔ کئی نوجوان ایسے تھے جن کے نام کے آگے ڈاکٹر لگا ہوا تھا، لیکن جستجو چپراسی کی ملازمت کی تھی۔ ظاہر ہے ایسا زبردست بے روزگاری کی وجہ سے دیکھنے کو مل رہا ہے۔ دراصل راجستھان میں 4تھے گریڈ کی بھرتی نکلی ہے، جس میں PhD ہولڈرز، MBBS، پوسٹ گریجویٹ اور اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان امتحان دے رہے ہیں۔ نوجوانوں کی بس یہی خواہش ہے کہ ایک بار سرکاری ملازمت مل جائے۔ 54,000 آسامیوں کے لیے 25 لاکھ امیدواروں نے فارم بھرا ہے۔ 3 دن یعنی 19، 20 اور 21 ستمبر کو پورے صوبے میں یہ امتحان منعقد ہو رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں نیپال نے جین زی تحریک کا مشاہدہ کیا اور وہاں تختہ پلٹ کے بعد عبوری حکومت تشکیل دی جا چکی ہے۔ اب کچھ ایسے ہی حالات فلپائن کے بھی نظر آ رہے ہیں۔ جنوب مشرقی ایشیا کا یہ ملک سیاسی بحران کی زد میں آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ فلپائن کی راجدھانی منیلا میں اتوار 21 ستمبر کو لاکھوں لوگ ٹریلین پیسو مارچ کے نام سے سڑک پر اترنے والے ہیں۔ دہلی یونیورسٹی طلبہ یونین کے انتخابات میں RSS سے منسلک ABVP نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ اس نے صدر احدہ سمیت 3 سیٹوں پر قبضہ جما لیا ہے۔ جمعہ کے روز اس انتخاب کا نتیجہ برآمد ہوا، جس میں کانگریس کی طلبہ تنظیم NSUI نے محض ایک نائب صدر عہدے پر کامیابی حاصل کی۔ اس طرح دیکھا جائے تو NSUI کو گزشتہ طلبہ یونین انتخابات کے مقابلے ایک عہدے کا نقصان ہوا ہے۔ گزشتہ بار NSUI نے صدارتی عہدے پر بھی قبضہ کیا تھا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے فوائد اور نقصانات کو لے کر جاری بحث کے دوران ملک البانیہ نے مصنوعی ذہانت کا استعمال کے بڑی پیش رفت کرتے ہوئے گزشتہ دنوں AI وزیر کی تقرری کی تھی۔ اس AI وزیر کا نام ڈیلا رکھا گیا، جس نے اب پارلیمنٹ میں اپنا پہلا خطاب پیش کیا ہے۔ اپنے خطاب میں ڈیلا نے کچھ مواقع پر جارحانہ رخ بھی اختیار کیا۔ اس نے کہا کہ اپوزیشن میری تقرری کو بار بار غیر آئینی بتا رہا ہے۔ اپوزیشن کے الزامات سے میں مایوس ہوں۔ اس نے مزید کہا کہ وہ صرف انسانوں کی مدد کے لیے آئی ہے، اس کا مقصد انسانوں کی جگہ لینا بالکل نہیں۔ وہ صاف لفظوں میں کہتی ہے کہ میں کسی کی جگہ لینے نہیں آئی ہوں۔ ادھر الیکشن کمیشن بہار کے بعد اب اتر پردیش میں بھی ووٹر لسٹ کی خصوصی گہری نظرثانی یعنی SIR کرانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔
11 سیٹوں پر گریجویٹ اور ٹیچر کے اراکین کے لیے انتخابات ہونے ہیں، جس سے قبل یہ سیار کا عمل مکمل کرنے کا منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے۔ 30 ستمبر سے گریجویٹ ٹیچر قانون ساز کونسل انتخابات سے قبل ووٹر لسٹ کی خصوصی گہری نظر ثانی شروع ہو چکی ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے جمعہ کے روز مرحوم قداور لیڈر اور سابق رکن اسمبلی مختار انصاری کے بیٹے عمر انصاری کو گینگسٹر ایکٹ سے وابستہ معاملے میں راحت فراہم کرتے ہوئے درخواست ضمانت منظور کر لی۔ یہ فیصلہ جسٹس ڈاکٹر گوتم چودھری نے دیا۔ عدالت نے دونوں فریقوں کی دلیلیں سننے کے بعد اپنے حکم میں کہا کہ عمر انصاری کو ضمانت پر رہا کیا جائے۔ دہلی پولیس کی کرائم برانچ کی سائبر سیل نے اسٹاک مارکیٹ فراڈ ریکٹ کا پردہ فاش کرتے ہوئے 2 ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ گرفتار افراد پر سرمایہ کاروں سے جعلی آئی پی اور فنڈنگ اور اسٹاک مارکیٹ منصوبوں کے نام پر تقریباً 6 کروڑ روپے کی رقم ہتھیا لینے کا الزام لگا ہے۔ دہلی یونیورسٹی کے طلبہ یونین انتخابات 2025 کی ووٹ گنتی آج صبح 8 بجے سے یونیورسٹی اسپورٹ اسٹیڈیم شمالی کیمپس کے ملٹی پرپز ہال میں شروع ہو گئی۔ اس موقع پر سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ عملہ اور طلبہ دونوں محفوظ رہیں۔ سپریم کورٹ نے آج جمعہ کو 2020 دہلی فسادات کی مبینہ سازش کے معاملے میں مرخالی شرجی امام، میرا حیدر، گلفشاں فاطمہ اور شفاء الرحمان سمیت دیگر ملزمان کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت 22 ستمبر تک ملتوی کر دی ہے۔ ہماچل پردیش میں مانسون کے دوران آسمانی آفت کا سلسلہ جاری ہے۔ کنور ضلع کے تھاچ گاؤں میں دیر رات تقریباً 12:10 پر بادل پھٹنے کے باعث شدید سیلاب آیا۔ 3 نالوں کا پانی اچانک افان پر آ گیا، جس سے علاقے کے کھیت باغات اور رہائشی مکانات کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ ٹیکنالوجی کی دنیا میں آج ایک اور تاریخی لمحہ آیا جب ایپل نے بالآخر اپنا نیا اسمارٹ فون آئی فون 17 متعارف کرا دیا۔ ہندوستان میں اس فون کا جنون اس قدر بڑھ چکا ہے کہ لانچ سے کئی گھنٹے پہلے ہی دہلی اور ممبئی کے مختلف اسٹورز کے باہر خریداروں کی لمبی قطاریں دیکھنے کو ملی۔ مغربی کنارہ اور اردن کے درمیان ایل نبی کراسنگ پر ایک حملہ نے 2 اسرائیلی شہریوں کو چاقو سے مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ آئی ڈی ایف نے کہا کہ حملہ امدادی سامان لے جانے والے ٹرک میں سوار تھا۔ ابتدائی تحقیقات میں بات سامنے آئی کہ اسرائیلی افسران کے ذریعے ٹرک کی جان سے قبل ہی کراسنگ پر موجود لوگوں پر اس شخص نے ہینڈ گن سے گولیاں چلانی شروع کی۔ اس کے بعد حملہ ٹرک سے باہر نکلا، اس کی بندوق جام ہو گئی تھی، اس لیے اس نے 2 لوگوں پر چاقو سے تیزی کے ساتھ حملہ کر دیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن کے جانشین یعنی اگلے روسی صدر کے بارے میں مستقل قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں۔ کچھ میڈیا رپورٹس میں کچھ ناموں کو سامنے رکھ کر پیشن گوئیاں بھی سامنے آئی ہیں، لیکن کچھ بھی اب تک واضح نہیں ہے۔ اس درمیان پوتن نے خود ہی اپنے جانشین کے بارے میں بات کرتے ہوئے بتایا کہ اس میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ انہوں نے واضح کیا کہ آئندہ ملک کی سیاسی قیادت وہی کرے گا جس نے یوکرین کی جنگ کا میدان دیکھا ہے، یعنی روس کا مستقبل یوکرین جنگ میں فعال کردار نبھانے والے کسی شخص کے ہاتھوں میں ہو سکتا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نیتن یاہو نے حالیہ دنوں ایک متنازع بیان میں کہا، آپ کے ہاتھ میں جو موبائل فون ہے وہ دراصل اسرائیل کا ایک ٹکڑا ہے، کیونکہ دنیا کے بیشتر فونز میں اسرائیلی ٹیکنالوجی شامل ہے۔ بیان امریکہ کانگریس کے وفد سے ملاقات کے دوران سامنے آیا، جہاں نیتن یاہو نے اسرائیل کی دواؤں، ہتھیاروں اور فون سازی کی صلاحیت پر روشنی ڈالی اور امریکیوں کو متنبہ کیا کہ وہ اسرائیل کی بدولت حاصل ہونے والے فوائد کو پہچانیں۔ جرمنی کے پروزیکیوٹر جنرل نے جمعہ کے روز اعلان کیا ہے کہ متعدد حکومتی اہلکاروں اور اسلحہ ساز کمپنیوں کے اعلیٰ عہدیداروں کے خلاف فرد جرم عائد کی جا رہی ہے، کیونکہ انہوں نے فلسطینی عوام کے خلاف نسل کشی، انسانیت کے خلاف جرائم اور جنگی جرائم کو ہوا دینے میں کردار ادا کیا ہے۔ جمعہ کے روز جزیرہ صقلیہ کی ساحل سے عالمی سمود بیڑا غازہ کی طرف روانہ ہو چکا ہے۔ اس بیڑے کا مقصد قابض اسرائیل کی جانب سے غازہ پر مسلط کیے گئے ظالمانہ اور گھٹن زدہ محاصرے کو توڑنا ہے۔ کلب برائے اسیران نے بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیم اور اداروں سے فوری اور ہنگامی بنیادوں پر متحرک ہونے، غیر جانبدار فیلڈ انکوائری کمیٹیاں تشکیل دینے، قابض اسرائیل کے حراستی کیمپوں کے دروازے عالمی نگرانی کے لیے کھولنے اور غازہ کے ہزاروں اسیران کے انجام کو منظر عام پر لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ڈاکٹروں کی بین الاقوامی تنظیم ڈاکٹر وداؤٹ بارڈر نے اپنے ایک کارکن حسین النجار کے غازہ میں اسرائیلی بمباری میں شہادت کی مذمت کی ہے، جو چند روز قبل قابض اسرائیلی فضائی حملے میں اپنی خیمہ بستی پر ہونے والی بمباری سے زخمی ہوا اور آج زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو چکے ہیں۔ آج جمعہ کی فجر کے وقت قابض ظالم صہیونی درندوں نے جنین کے جنوب میں واقع عرابہ قصبے میں ایک صحافی اور ایک ڈاکٹر پر وحشیانہ تشدد کیا ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق قابض فوج نے صحافی احمد ذکی العریزی
اور ڈاکٹر نزال العارضہ کے گھروں پر دھاوا بولا، تلاشی لی اور دونوں کو اندھا دھند تشدد کا نشانہ بنایا ان درندوں نے۔ الجزائر کے اقوام متحدہ میں مستقل مندوب عمار بن جامع نے کہا کہ سلامتی کونسل کا ایک بار پھر غزہ میں فائر بندی کے حق میں قرارداد پاس کرنے میں ناکام رہنا ہم سب کے لیے کھلا داغ ہے، کیونکہ اس اجتماعی نسل کشی پر بے بسی کا اعتراف ہے جو سب کے آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے۔ غزہ میں انسانی حقوق کے مرکز نے انتہائی سخت الفاظ میں اس اقدام کی مذمت کی ہے جس کے تحت قابض ظالم صہیونی درندوں کے ساتھ ہم آہنگی کرنے والے مسلح گروہ نے غزہ شہر میں فلسطینی وزارت صحت کے 4 کارکنوں کو اغوا کیا۔ یہ کارروائیاں ان درجنوں واقعات کی کڑی ہیں جن کے ذریعے قابض ظالم صہیونی درندے شعوری طور پر غزہ میں افراتفری، بدامنی اور سماجی ڈھانچے کی تباہی پھیلا کر فلسطینی وجود کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اردن کے شیر دل مجاہد عبدالطلب القیسی جو قیسیہ قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے اپنی شہادت سے قبل اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی ایک وصیت چھوڑی جس میں انہوں نے امت مسلمہ اور عرب اقوام کے فرزندوں کے نام نہایت مؤثر پیغام تحریر کیا۔ انہوں نے اپنی وصیت میں اس بات پر زور دیا کہ خطے کی تمام اقوام کی تقدیر ایک ہے اور قابض اسرائیل اس کے توسیع پسندانہ منصوبوں کو ہر حال میں رد کرنا ہوگا۔ اپنی وصیت میں انہوں نے لکھا، میرے عزیز اہل وطن اردن کے لوگوں، میرے پیارے بھائیوں، عرب اور مسلم امت کے غیرت مند اور آزاد فرزندوں، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ یہ نہ بھولو کہ جو جرائم قابض صہیونی غزہ میں کر رہا ہے کل وہی ہمارے ملکوں میں بھی دہرائے جائیں گے۔ وہ ہماری عورتوں اور بچوں کو نشانہ بنائے گا اور اگر ہم نے خاموشی اختیار کی تو ہماری خاموشی اس منصوبے کا حصہ بن جائے گی جسے گریٹر اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔